الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ حضرت علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، کہ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ کس کو پیدا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ سارے فرشتوں کو صفوں کے اندر کھڑا کر دیا۔ فرشتوں کے دو اجتماع، ایک اجتماع تو اس وقت ہوا، ایک صفے تو اس وقت لگی فرشتوں کی کہ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنا تھا، اور دوسری مرتبہ کب؟ دوسری مرتبہ فرشتوں کی صف اس وقت لگی ہے کہ جب میرے آقا کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جب تم مجھے نہلا چکو، مجھے کفن پہنا چکو، تو مجھے اسی جگہ پر رکھ دینا اور اس کمرے کو خالی کر دینا۔ سب سے پہلے میری نماز جنازہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد فرشتوں کی جماعت آئے گی اور میری نماز جنازہ پڑھے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دوسری مرتبہ فرشتوں کا اجتماع ہوا۔ تو دو مرتبہ فرشتوں کی صفیں لگی ہے۔ ایک کب بھائی؟ ایک اس وقت لگی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دوسری اس وقت کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ جب حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ کون سا تھا؟ کون سا سجدہ تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام کے طور پر، یعنی سجدہ تحیہ تھا، یعنی سلام کے طور پر سجدہ تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا کہ دراصل یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں، یعنی آپ کی پشت میں جو ہڈی ہے، اس پشت میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے رکھا تھا، اس نور کو سجدہ تھا۔ کس کو سجدہ تھا بھائی؟ اس نور کو سجدہ تھا، اور یہ سجدہ بطور سلام کے تھا، یعنی اس نور نبوت کو سلام پیش کر رہے تھے فرشتے۔ اس کی کیفیت کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو امام بنایا گیا اور سارے فرشتوں کو صفوں کے اندر مقتدی کے طور پر کھڑا کر دیا گیا۔ تو آپ کی پیٹھ کس کی طرف ہوئی؟ پیٹھ کس کی طرف ہوگی بھائی؟ ہاں؟ فرشتوں کی طرف ہوگی نا۔ تو نور نبوت کہاں تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، پیٹھ میں تھا، تو یہاں بطور سلام کی پیش کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کا اجتماع اور فرشتوں کی صفیں دو مرتبہ لگی، ایک محمد رسول اللہ کے وصال کے موقع پر، اور ایک جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور نبوت تھا، تو اس نور نبوت کو سلام پیش کرنے کے لیے فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا۔ ایسا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آج کی مجلس یا یہ ربیع الاول ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، سوچے کہ میں بھی انشاءاللہ، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، عمل کی نیت سے کہ ہم محمد رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی اصل تو سیرت یہی ہے، اصل تو سیرت النبی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کے طریقے کو لائے۔